بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے تحت الیکشن سسٹم پر گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل ہم لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے تحت سٹرکچر اور کمپوزیشن اور دوسرا لیکچر گورننس انڈر دا ایکٹ آف 2019 پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج یہ اس سیریز کا تیسرا لیکچر ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ 2019 کے ایکٹ کے تحت لوکل گورنمنٹ رورل اور اربن کونسلز میں روایتی انداز میں تقسیم تھی۔ اربن کونسلز میں ٹاؤن کمیٹی سے شروع ہوتی تھی، میونسپل کمیٹی، میونسپل کارپوریشن، میٹروپولیٹن کارپوریشن پر مشتمل تھی، جبکہ رورل کونسل میں تحصیل کونسل اور پنچایت اور نیبرہڈ کونسل موجود تھی۔ اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے سٹرکچر میں سب سے اوپر ہیڈ تھا جو کہ میئر، چیئرمین مختلف ٹائٹل سے تھے، اور اس کے تحت 3 ڈپارٹمنٹ تھے۔ ہیڈز کیبنٹ جو ہے یہ کونسلر اور پروفیشنلز پر مشتمل تھی۔ پروفیشنلز اس میں نامزد تھے، کونسلر اس میں الیکٹڈ تھے، جبکہ دوسرے نمبر پر کونسل اور کونسلرز اور کنوینرز پر ایک کونسل مشتمل ہوتی تھی۔ یہ سیکشن 20 کے تحت تھے، اور چیف آفیسر کا ایک عہدہ دیا گیا جس کے تحت پوری انتظامیہ موجود ہوتی تھی، اور یہ پرسکرائبڈ سروسز سے حکومت خود اپائنٹ کرتی تھی، اور یہ انتظامی ایڈمنسٹریشن کو یہ لیڈ کرتے تھے۔ یہ کم از کم 2 سال سے پہلے اسے ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ 3 ڈپارٹمنٹ تھے۔ ان 3 میں سے 2 کے انتخابات ہونے تھے یا اس میں شامل کیے گئے تھے، جس میں ہیڈ آف دا لوکل گورنمنٹ، رسپیکٹو لوکل کونسل یا لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کا ہیڈ، جو کہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہونا تھا، میئر ہے، چیئرمین ہے، اور اس کے بعد کونسل جو ہے الیکٹڈ، یہ سیکشن 20 کے تحت انہوں نے ہونا تھا، جس میں کونسلر اور کنوینر تھے۔ تو اس میں یہ 2 قسم کی ہمارے ہاں 3 ڈپارٹمنٹ تھے، اور جس میں سے 2 نے جو ہیڈ ہے، ہیڈ نے اور اس کے نیچے کونسل اور کنوینر نے منتخب ہونا تھا۔ سب سے پہلے الیکشن، اس میں 3 پہلو ہیں۔ پہلا ہیڈ کا الیکشن، میئر یا چیئرمین جو بھی ہیں، اور دوسرے نمبر پر کونسلرز کا الیکشن، تیسرے نمبر پر کنوینر کا الیکشن۔ اور اہم پہلو اس میں دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کیا ہوگی، اور تیسرے نمبر پر اس میں الیکشن جو ہے وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ ہے یا 1 مین 1 ووٹ 1 کانسٹیچوئنسی کے سسٹم پہ ہے۔ تینوں پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آرٹیکل 83 ہے۔ آرٹیکل 83 میں یہ لکھا گیا ہے، الیکشنز آف ہیڈ of local government and councillors shall be held on basis of adult franchise through secret ballot، یعنی یہ حق بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخاب ہونے تھے، ہیڈ ہو یا کونسلر ہو، اور سیکرٹ بیلٹ کی بنیاد پر، اور ریٹرن آف ہیڈ آف دی لوکل گورنمنٹ، ریٹرن آف دی کونسلرز کہا گیا، جو کہ الیکشن جیتنے کے بعد آتا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈ جو ہے لوکل گورنمنٹ کا سمپل میجارٹی سے پورے الیکٹورل یونٹ سے منتخب ہوگا، سیکشن 97 کے تحت۔
सेक्शन 97 दिया गया जिसमें प्रोसीजर दिया गया है और इस प्रोसीजर के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल ग्रुप या बराह रास्त इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं और ये बराह रास्त मुंतखब होगा, पूरी काउंसिल से मुंतखब होगा और इसकी नामजदगी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी करेगी या इलेक्टोरल ग्रुप करेगा। अब आप ये देखिए कि इलेक्टोरल ग्रुप क्या है। ये किसी भी काउंसिल में एक खास प्रोसीजर दिया गया है जिसके उसमें यानी इलेक्शन कमीशन इनको 6 महीने पहले अनाउंस करेगा इंतखाब से पहले और ये अपना इलेक्टोरल ग्रुप जो है वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवा सकेंगे और उसके बाद ये अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी रजिस्टर होती है, वो अपना नुमाइंदा दे सकती है, इसका खास प्रोसीजर दे दिया गया। इस तरह बराह रास्त इंतखाब था और इसमें इलेक्टोरल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन इसमें जो नेक्स्ट क्लास एक दी गई उसमें जो आम आदमी को भी इससे मना नहीं किया गया। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो काउंसलर हैं यानी सिंपल मेजॉरिटी से हेड ने होना है पूरा वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है तो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, टाउन कमेटी है तो टाउन कमेटी, तहसील काउंसिल है तो तहसील काउंसिल, वो पूरे का पूरा उसका एक वो होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जिसमें से उसे मुंतखब होना है। उसके बाद काउंसलर्स हैं। काउंसलर जो है वो क्लोज लिस्ट जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होंगे और इसमें 3 किस्म के काउंसलर होंगे: जनरल काउंसलर, वुमेन काउंसलर, लेबर काउंसलर। ये जो है ये इसमें, और उसके बाद मिनॉरिटीज का भी उसमें है। तो इनके हर पार्टी अपनी लिस्ट देगी, इलेक्टोरल ग्रुप अपना लिस्ट देगा, इनफरादी तौर पे भी कोई इलेक्शन लड़ सकता था। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे इन्होंने मुंतखब होना था। जनरल काउंसिल की एक लिस्ट, मल्टी वार्ड सिस्टम इसे कह सकते हैं, और ये 2000 के जो 1999 का डेवोल्यूशन प्लान है उसके ये करीब थे। उसके बाद हेड ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एंड ऑल काउंसिल शैल बी इलेक्टेड बाय एलिजिबल वोटर्स ऑफ द इलेक्टोरल यूनिट। जो खास इलेक्टोरल यूनिट है उसके तमाम उसको मुंतखब करेंगे और जो रिलीजियस मिनॉरिटीज हैं उनके लिए रिलीजियस मिनॉरिटीज जो हैं उस इलेक्टोरल यूनिट से तमाम रिलीजियस मिनॉरिटीज उससे वो मुंतखब करेंगे। अब कन्वीनर का इंतखाब बड़ा अहम है। तो कन्वीनर शैल बी इलेक्टेड बाय द काउंसलर्स फ्रॉम अमंग्स्ट देमसेल्व्स थ्रू सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। यानी कन्वीनर ने काउंसलर्स को कन्वीनर को मुंतखब करेंगे और ये है आर्टिकल 83 की वो है जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल ग्रुप या आम आदमी भी इंतखाब में हिस्सा ले सकता था। नथिंग इन दिस सेक्शन shall prevent a political party or an electoral group or any person who is not on the list of a political party or an electoral group to contest an election। यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ग्रुप को या ऐसे शख्स का जिसका पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ग्रुप में नाम नहीं है, इलेक्शन से नहीं ये एक्ट रोकता। यानी पॉलिटिकल पार्टीज भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, इलेक्टोरल ग्रुप भी और दूसरे। Where the office of the head of the local government or the convener falls vacant, they shall be elected in terms of section 118 और 119। ये उसमें दिया गया। अब रिटर्न कैंडिडेट जो है वो कैसे होगा? इसमें पार्टी या इलेक्टोरल ग्रुप या कोई शख्स जो हाईएस्ट नंबर ले लेगा, हाईएस्ट वोट्स होंगे जिसके अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो रिटर्न कैंडिडेट काउंट होगा। इसी तरह काउंसलर्स जो है वो प्रिस्क्राइब तरीके से अपने उसमें ले लेंगे, मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत वो रिटर्न काउंसलर होंगे। तो अगर इसमें 2 सियासी जमातों के वोट बराबर हो जाते हैं किसी आखिरी उसमें, तो ऐसी सूरत में मे बी कॉल्ड फ्रेश इलेक्शन में भी कॉल्ड, यानी कंपल्सरी नहीं है, और तरीका भी हो सकता है और इलेक्शन भी दोबारा हो सकता है। और उसमें
ایک اسپیشل میٹنگ کال کی جائے گی جس میں میجورٹی جو ہے وہ کنوینر کو، کاؤنسلرز کی ایک اسپیشل میٹنگ کال کی جائے، وہ ان کو منتخب کریں گے، اور کاؤنٹنگ کے فوراً بعد جو الیکٹورل آفیسر ہوگا وہ الیکشن کمیشن کے بہاف پر وہ ریزلٹ نوٹیفائی کرے گا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اس کو گزٹ میں شامل کرے گا۔ اب اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس کی نشستوں کی تعداد کیا ہے اور اس میں بقیہ تقسیم کیا ہے۔ یہ ٹیبل آپ کے سامنے موجود ہے، اس سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز کو تعداد کے اعتبار سے مزید ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے، تو سب سے جو مور دین 10 ملین والی کارپوریشن ہے اس میں 70 تعداد ہوگی، ٹوٹل سیٹس 70 ہوں گی، اور جنرل کاؤنسلر 50 ہوں گے۔ سیٹس ریزرو جو ہے وہ ریلیجن منارٹیز کے لیے 2 سیٹس ریزرو فار وومن 10 اور فار ورکرز 8۔ جو دوسرے نمبر پر آتی ہے 63، 45، 2، 9 اور 7، اور تیسرے پر 56، 40، 2، 8 اور 6، اور چوتھے پر 49، 35، 2، 7 اور 5، اور پھر پانچویں پر 42، 30، 2، 6 اور 4، اور اسی طرح میٹرو اور میونسپل کارپوریشن ناٹ لیس دین 250,000 35، 25، 1، 5 اور 4۔ تو آپ دیکھیں کہ ریزرو سیٹوں کی تعداد اس میں کافی زیادہ ہے۔ میونسپل کمیٹی جو ہے اس کی 28 ہے اور 20 اس میں ہوں گے، اور اس کے بعد ایک منارٹیز کا 4 وومن اور 3 کاؤنسلرز ہیں۔ میونسپل کمیٹی جو لیس دین 75,000 ہے 21، 15، 1، 3 اور 2 ہوں گے، اور اس کے بعد ٹاؤن کمیٹی جو اربن کاؤنسل میں سب سے لوور ٹیئر ہے، تو اس میں 14 ہوں گے کاؤنسلر، 10 جنرل کاؤنسلر ہوں گے، اور ایک جو ہے وہ ریلیجیس منارٹیز سے ہوگا، 2 وومن سے ہوں گے اور 1 ورکر سے ہوگا۔ بہرحال اس میں ٹاؤن کمیٹی میں نشستوں کی تعداد بہت محدود کر دی گئی ہے، جو کہ ہر ایتھنک گروپ کی ریپرزنٹیشن کو محدود کر دے گی۔ صرف 10 کاؤنسلر، یہ ٹریڈیشن سے اور نام سے ہٹ کے ہے، تو اس سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یونین تحصیل کاؤنسل ہے، اس میں 1100,000 سے زیادہ والی کے 56 ہیں، 40، 2، 8 اور 6 ہیں، پھر 49، 35، 2، 7 اور 5 ہیں، 42، 30، 2، 6 اور 4 ہیں، 35، 25، 1، 5 اور 4 ہیں، 28، 20، 1، 4 اور 3 ہیں، 21، 15، 1، 3 اور 2 ہیں۔ تو یہاں پہ کاؤنسلر کی تعداد جو ہے آپ دیکھیں ہر جگہ پہ کم رکھی گئی ہے، اور اس سسٹم کو مور کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بنانے والے خود اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور اہم پہلو انتخابات میں ہے، میں اس کو بڑا مختصر سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آرٹیکل 118 اور آرٹیکل 119 ہے۔ اس میں فریش الیکشنز کے بارے میں اگر کوئی سیٹ ہیڈ کی خالی ہو جاتی ہے، مختلف وجوہات پہ امپیچمنٹ ہوتی ہے یا ویسے کوئی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے فریش الیکشنز کا انعقاد ہوگا۔ کنوینر اگر سیٹ خالی ہوتی ہے تو فریش الیکشن کا انتخاب ہوگا، اور کاؤنسلرز میں سے اگر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو جو لسٹ پہلے سے موجود ہے، اور اس لسٹ میں نیکسٹ جو ہوگا یعنی آخری والے سے نیکسٹ جو ہے وہ کاؤنسلر کا حلف اٹھا لے گا، وہاں پہ فریش انتخاب کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جو حلف اٹھائے گا وہ ریزیڈیوری پیریڈ کے لیے حلف اٹھائے گا۔ تو یہ مختصر سا انتخابات کا پروسیجر ہے اور طریقہ کار ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ دوسرے 2 لیکچر جو ہیں ان کو ضرور دیکھیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔